أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين. سامعین محترم، یہ جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس میں ہمارا موضوع ہے توسل، وسیلہ مانگنا. اکثر اوقات آستانہ ہے نا، تو اکثر اوقات لوگ آتے ہیں کہ یار ہم کیوں وسیلہ مانگیں، بات ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانگو. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم وسیلہ مانگیں گے تو ہم شرک کر لیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیں گے. تو اسی حوالے سے نا بہت سی غلط فہمیاں ہیں، کم علمی، جہالت، مطلب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے نا، جستجو بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ کرنا بھڑک اٹھتے ہیں نا، اور لڑائی کی طرف فوراً سے پہلے راغب ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں پہلے تحقیق کیا کریں، جستجو کیا کریں. اچھا خود بھی نہیں کرتے، آ کے ہمارے سے سوال کری جا رہے ہوتے ہیں. اب چلیں خدارہ یہ ویڈیو بننے لگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی اور بھی ویڈیوز بنیں گی. پراپر صحیح طریقے سے جواب ہے اس سوال کا، تو ضرور اس کو آپ سب سے گزارش ہے کہ سنیں تھوڑی سی گہرائی میں، تھوڑا سا ڈیپلی. پہلے بھی ہم اس کے اوپر وسیلے کے حوالے سے، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن دوبارہ پھر آپ اس کو سماعت کریں کہ وسیلہ. اب دیکھیں اہل سنت جماعت جتنے بھی علماء ہیں، کسی کے بھی نزدیک ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کیا اسے کہتے ہیں وسیلے کے بغیر دعائیں نہیں مانگیں. وسیلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے. قرآن پاک میں دیکھیں نا بیان فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سورہ بقرہ میں، اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ شہر سے بھی زیادہ قریب واقع ہے. تو یہ کہیں نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے. آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. سورۃ الاسراء میں فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. اب ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو. جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام. اس کو رحمان کہہ کے پکارو، رزاق کہہ کے پکارو، اسے حافظ و ناصر کہہ کے پکارو. مطلب جتنے بھی نام ہیں، یا ذوالجلال والاکرام، اے مالک، اے خالق، اے رازق، اے مصور، کچھ بھی کہہ کے پکارو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گی، کرم کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کا وسیلہ نہ لو، کسی کا وسیلہ حرام ہے یا نہ جائز ہے. تو آپ کسی بات سے کچھ بھی مطلب لے لیں تو یہ بھی انتہائی غلط ہے نا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ سے نہ مانگو، یہ بھی نہیں کہا کہ جناب کیا اسے کہتے ہیں وسیلہ جو ہے وہ حرام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں فرمایا. اب یہ چلیے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اصل میں توسل ہے کیا، وسیلہ ہے کیا. تھوڑی سی چلیے مشکل گفتگو ہے، یہ بھی ہضم کرنی چاہیے نا. جب سوال کرتے ہیں تو پھر جواب بھی تو لینا چاہیے نا. تو ہمارے ساتھیوں کو بھی، بچے ساتھی سن رہے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے جو سن رہے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی اس چیز کو سمجھا کریں. تھوڑا سا بعض کا چیزیں کچھ سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں، بعد میں لوگ پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ وسیلے کے معنی کیا ہیں. وسیلے کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا، یعنی وسیلے کے ساتھ اس کے ساتھ پہنچنا، درمیان میں کوئی وسیلہ ہو اس کے ساتھ اس تک پہنچنا. در حقیقت وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے. اور اس کا شرعی مفہوم بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ توسل کے معنی کثیر ہے، یہ حاجت، رغبت، منزلت اور قربت کے معنی میں آتا ہے. یعنی کہ میں قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی،
تو میں کوئی اس کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کوئی وسیلہ تلاش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں نا یہ جو دعا ہے بڑی پیاری سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. لفظ وسیلہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اذان کے بعد یہ دعا کرے اے ہمارے رب اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے بدلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. اب اس دعا میں وسیلہ سے وہ مقام مراد ہے جس کو ہم مقام محمود کہتے ہیں. وہ مقام مراد ہے. مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت حضور کریں گے. یار شفاعت تو ڈائریکٹ اللہ بھی کر سکتا ہے. شفاعت تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ والا جو مقام ہے شفاعت کا بخشوانے والا مقام یہ میں نے اپنی نبی کو عطا کیا. مقام محمود میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو, میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بلکہ آگے آیت بھی ہے نا یہ بڑی پیاری سی, اور اس آیت میں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے, جاؤں کا دیکھیں ظلم کر بیٹھے نا اپنی جانوں پر گناہ کر بیٹھے, جاؤں کا فاستغفر اللہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو وہ اس وسیلہ شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی تو گناہ معاف کر سکتا ہے, ڈائریکٹ بھی تو ہمارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے محبوب